اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ کون سے اعمال ہیں جو اس رات میں بجا لائے جائیں؟ نمبر 1، کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اللہ اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی تراویح کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ممکن ہو سکے جتنی آسانی ہو کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، اور مزید آسانی ہو، حیثیت ہو، استطاعت ہو تو ان تمام طاق راتوں میں کہ جس میں کوئی پتہ نہیں کون سی رات شب قدر والی رات ہو، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے فقیروں، مسکینوں، غریبوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی ادائیگی کی جائے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے مروی وہ دعا جو انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کی کثرت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھ لیے گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ کلمات جس نے پڑھ لیے گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ شب قدر یہ اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ ایک اہم اور فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت جل شانہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے عبادت کرنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس رات میں صرف ایک رات کی عبادت کے لیے جمع نہ ہوا جائے، ایک رات میں دعائیں مانگنے کے لیے جمع نہ ہوا جائے، بلکہ اپنی پوری زندگی بدلنے کی نیت کی جائے۔ عارضی سودے اللہ کی بارگاہ سے نہ کیے جائیں بلکہ مستقل سودے کیے جائیں، ہمیشگی والی توبہ کی جائے اور استقامت والی توبہ کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا عہد کیا جائے، تو پھر دیکھیے کہ اس رات کے کتنے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں ہر شب قدر است اگر تو قدر دانی، اگر تو قدر کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہر رات کوئی شب قدر بنا دے گا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ آنے والی ان طاق راتوں میں ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے، سجدوں کی تڑپ نصیب فرمائے، ذکر کی فکر نصیب فرمائے، اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو 27ویں شب کو ایک شب بیداری کا معمول ہے، اس کو بدعت نہ کہا جائے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو جائے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس کو 3 مرتبہ ذکر کیا۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ امکان ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے۔ پھر بھی بہرحال اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا، لیکن حسن ظن رکھتے ہوئے، رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس رات کو شب قدر اگر کوئی مانتا ہے اور اس بنا پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس بنا پر ذکر کی فکر کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اجتماعی دعا میں اس نیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کی وجود کی برکت سے اور کسی کی دعاؤں کی برکت سے میری دعا بھی قبول ہو جائے، تو پھر اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پر امید رہنا چاہیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس رات جہاں اللہ رب العزت جل شانہ مختلف لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، وہاں کچھ لوگوں کا روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرابی کی بخشش نہیں فرماتا، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں فرماتا، جادو کرنے کرانے والے کی بخشش نہیں فرماتا، قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو لہذا کوشش کی جائے کہ عبادت سے پہلے، حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور الفت کا رویہ رکھتے ہوئے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے، تو پھر یقینی طور پہ
جب لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو اللہ رب العزت جل شانہ بھی ہمارے لیے مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سب کی بخشش فرمائے، اور بالخصوص مومنین مومنات جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔